الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم
أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام
سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، علاقے دی مشہور و معروف دینی درسگاہ مدرسہ اشاعت القرآن اس دی سالانہ تقریب سعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی باقی مدارس کی طرح اس مدرسے نو بھی اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انساناں دی بھلائی، خیر خواہی، اخروی نجات، انہاں دی رہنمائی واسطے آسماناں تو بے شمار کتاباں نازل فرمائیاں۔ انہاں کتاباں دی سردار کتاب، نگہبان کتاب اللہ نے اس آخری امت نو نصیب فرمائی۔ اس امت دی رہنمائی واسطے خلاق عالم نے اپنی لاریب کتاب وچ مختلف انداز اپنائے۔ کسی جگہ تے اللہ نے عقلی دلائل دیتے، کسی مقام تے نقلی دلائل دیتے۔ کدیں ایسے دلائل دیتے کہ جس نو مخاطب کیتا جا رہا او بھی اس گل نو تسلیم کریندا،
اختصار نال انہن آکھیا بیندا اعترافی دلائل۔ کدیں رب ذوالجلال نے یہ اگر ایکو بند کر سکتا نا انجے آواز ٹھیک ہے، ایکو ذرا گھٹ ہو گیا۔ مثالاں بیان کیتیاں، اے بھی سمجھاون دا ایک طریقہ ہوندا۔ کسی جگہ تے اللہ رب العزت نے قصص بیان کیتے، واقعات بیان کیتے، اور ایک گل ذہن وچ رکھائے، قرآن مجید وچ جڑے اللہ قصص بیان کرندے نا، انہاں دی غرض قصہ سناونا نہیں ہوندا۔ بھائی قصہ سناؤ لوگاں وچ کوئی دلچسپی پیدا ہوئے، اے جنہیں عموماً ہوندا نا کدیں جلسیاں تے ونجو تے پرانے لوگ ہوندے، او وقت آدن آج جی کدے یوسف زلیخا دا قصہ سناوا تا انہاں دی جڑی غرض ہوندی او قصہ سننا ہوندی، لیکن قرآن دی غرض صرف قصہ سناونا مقصد میں ہم آکھتا کچھ نہ، میں استاد مولانا استاد صاحب بارہا ایک اللہ دن با ان مظلوماں کچھ نہ آکھا، میں کچھ بھی نہ آکھدا، تسی آپے بولندے راسو جی اللہ تھی نے ہوئے۔ قرآن دی غرض کے ہوندی قصہ بیان کرن دی، عموماً جڑے میرے بھائی دوست بزرگ قرآن مجید دا مطالعہ کریندے راندن پڑھدے راندن تے اللہ اساں ساریاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن قصہ بیان کرے سی، واقعات نقل کرے سی، ماضیاں دیاں گلاں سنے سی، کدے قوم سمود دا، کدے قوم عاد دا، کدے قوم شعیب دا، کدے قوم لوط دا، کدے بنی اسرائیل دا، تک قرآن دی غرض ہوندی ہے قرآن بیان کرندہ آپ دسندہ کہ اس تو مقصد فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل آلیو ایک گل سنو تے اس تو عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اے تو ہن نصیحت سنامن واسطے، عبرت دلامن واسطے، ایک قصہ محض غرض قصہ نہیں سنایا گیا، بلکہ اس دے سنامن دا مقصد تساں اس نو سنو تے سن کے جیڑی چیز اللہ اس وچ بیان کرنا چاہندین اس چیز نو سمجھن دی کوشش کرو اور پھر اس تے عمل پیرا ہو ونجو۔ کدیں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی او قصہ بیان کریں دن،
اس تو مقصود ہوندہ ایک مسئلے نو سمجھامنا. میں مثال دے طور تے آدھا قرآن پاک اللہ پاک نے ایک قصہ بڑا مربوط ذکر فرمایا, بڑے مربوط طریقے نال. اتنا اور کوئی قصہ قرآن پاک اتنے مربوط طریقے نال اتنی تفصیل نال ذکر نہیں کیتا گیا. علماء بیٹھے, میں تا طالب علم, قرآن سب تو زیادہ تذکرہ اور قصہ بیان کیتا گیا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام دا. لیکن او قصہ قرآن چ پڑھو, اس وچ کدیں تقدم تاخر, کدیں تقدیم, کدیں تاخیر, کدیں اتھے پہلے, کدیں دوسرے مقام تے بعد اس طرح ذکر کیتا گیا. لیکن ایک قصہ اللہ نے قرآن بڑے مربوط طریقے نال بیان کیتا, او قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دا. عموماً لوگ اس قصے وچ بڑی دلچسپی لیندن, دلچسپی نال اس قصے نو سن دین. ہاں انہیں بڑے چیزاں لوگ جڑا تا اخذ کرنا چاہندے ہوندن. لیکن میں ایک توہن بطور مثال دے عرض کرن لگا, با اللہ تبارک و تعالی اس قصے نو جے بیان کریں دن تے وقت بیان کریں دیا ہویا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ اپنی کتاب مقدس فرمائیں دن کہ اے جڑا قصہ ہے ساریاں قصیاں نالو سہنا قصہ ہے. احسن القصص, احسن قصص سارے قصے چو اے سہنا قصہ, اے احسن القصص جے آکھیا گیا. کیوں آکھا گیا اس قصے نو؟ اے مربوط ہے اس واسطے کتنے اقوال مفسرین نے اس گلتے نقل کیتے. کوئی آدھا اس تو غرض ایوے, کوئی آدھا اس واسطے احسن قصہ آکھا گیا. میں چونکہ خوشا چینا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دا آنکھو چاہ رحمت اللہ علیہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمائے دن قرآن نے اس قصے نو ساریاں قصیاں نالو سونا قصہ اس واسطے آکھا کہ اللہ نے اس قصے وچ ساریاں نالو سونا مسئلہ بیان کیا. یہ گل یاد رکھے سو, پکی گل ہے. سڑکاں تو ارے یا پرے بھی میرا خیال ہے کوئی نہ رکھو. عرض میں جی کرنا چاہتا او اے وے کہ قصے دی غرض فقط قصہ نہیں ہوندا, غرض ہوندی ہے. اور اس قصے نو جے بیان کیتا نا تا اے اس واسطے بیان کیتا ساریاں نالو سونا کہ اس وچ ایک مسئلہ سونا جے اللہ بیان کیتا. اور او مسئلہ اللہ نے اے سمجھایا, اوے لوگو نبی بڑے اچھے درجے دے ہوندن تے نبی دے صحابی بھی بڑے اچھے درجے دے ہوندن. درجہ بڑا اچھا ہوندا, مقام تے منصب بڑا اچھا نصیب ہوندا. لیکن ایک گل یاد رکھائے, نبی کتنے اچھے درجے دا ہوئے, صحابی کتنے اچھے درجے تے پہنچ بنجے, لیکن اے گل پکا گھنائے اے نبی ہوئے یا ولی ہوئے یا صحابی ہوئے او عالم الغیب نہیں ہوندا. عالم الغیب صرف کون ہوندا؟ جی اللہ دا نام تا اچھا گھن سوچا دیکھن اچھا گھنو ہے کواری. عالم الغیب صرف اور صرف کون ہوندا؟ اللہ ہی ہوندا. اے لفظ ذہن جراسی, اللہ ہی ہوندا. ورنہ خالی آنکھو نا اللہ اے قرآن آنکھدا او منین دے خالق کون ہے, او بھی منین دے خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق
وہ منیندے جس لئے وہ منیندے تو پھر قرآن کیوں آدھا توحید بنو تساں کدے ریل گڈی دا اسٹیشن ویکھنے کدے گڈی پلیٹ فارم تے آندیاں ویکھی نے آندی پئی ہوئے جس ویلے پلیٹ فارم تے او پلیٹ فارم تو دور ہوندی نا تا اسٹیشن تو دور ایک سگنل لگے ہوندا تا کینے کدے سگنل کدے اچھے کھلوتا ہوندا تے کدے تھلائیں تھی ویندا اے جڑا کھلوتا نا ریلوے دی زبان جس نو آدن اپ تے تھلا تھی بنجے تا اس نو آدن ڈاؤن تسی آکسو مولوی سن ریلوے دے قانون سمجھے دا شیخ رشید تھوڑا بے اے جس وقت اچھے کھلوتا ہے نا اے آپ پہ تھلا ہویا تا ڈاؤن ہے اے جس ویلے ہتھے کھلوتا ہوندا اگر ریل آ گئی ہے تے اے سگنل اس طرح کھلوتا ہویا اور ریل پلیٹ فارم تے آسی نہیں آندی اے اس نو روک کی کھلوتا نہیں اجازت نظام درست نہیں لائن درست نہیں اگے ٹرین کھلوتی ہے اس واسطے نہیں آ سکتے ہو تے جنجے اور ڈاؤن ہوندا ٹرین پلیٹ فارم تے آ ویندی ہے اے گل سمجھ آئی ذرا تھوڑا جیا میرے نال ٹر پو نمازی نماز پڑھدا قیام کریندا سورت فاتحہ پڑھدا بد سورت اخلاص اے میں اس واسطے اخلاص چاکی کہ ہو جٹاں یاد ہی کئی ہوندی سورت اخلاص پڑھدا تے بد رکوع تے ویندا بد بول بد استاد صاحب ناراض ہو گئے تسی سارے گل محمد بن کے نہ بیٹھے کر پھر او سجدہ کریندا پھر اتحیات تے اجدا اتحیات شروع کریندا پڑھدا ویندا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اگو کے پڑھ دے ہو ذرا پڑھو چاہ مسلمانوں میں توان قصہ ایک اور سنامنا جی تسی ترکڑے تھی کہ ایٹھے رہے ہوتا میں تو توان تمہیدن پہ دسیں دا گل اے جس ویلے تو سان دیو اے پڑھ دیو اشہدو اللہ الہ گلہ چو گل نکل ویندی ہن میں کے کران ایک تساں لوگ پہ سمجھیں دے اسو مولوی ساڑھے تے جبر پہ کریں دا اللہ دی قسم سان اجے اس دا احساس ہی کوئی نہیں کہ اس جملے دے آکھن دا اجر کتنا ہے تو معمولی گل نہیں ہے ایک مفسر نے اپنی تفسیر اے گل نقل کیتی ہے وعدہ یوسف علی نبینا علیہ السلام غلہ تقسیم پہ کریں دن ایک بندہ آیا اس آکے آکھیا حضرت میں غریب غلہ دیو انہیں دیتا اس آکھیا ہور دیو انہیں ہور دے دیتا اس آکھیا ہور دیو انہیں ہور دے دیتا اس آکھیا میں غریب ہور دیو حضرت نے فرمایا یارا پورے مصر نو دے منا کہ سارا تینی دے منا وہ اگو آکھن لگا اللہ دے نبی جی توہن پتہ لگ بنجے میں توہاڑے دروازے تے آمن اللہ کوران تا تساں خزانے دا منہ میرے واسطے کھول دے وہ آکھے تو کون ہے وہ آکھدا میں اونگا او جس ویلے تساں بھج دے آن دے ہو
پیچھے زلیخا آئی تے تساں بھجدے آندے ہو، او پچھو کمیزاں نو نپ نپ کے چھکیندی آئی، تساں بھجدے دروازے تے پہنچے ہو تو سیدہ حالد الباب عزیز مصر بھی کھلوتا آئی، اٹھے اس آکھیا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، تے تسا آکھیا ہی راودتنی عن نفسی بشہدہ شاہد من اہلہا، میں اوہ نے جس اتھے تہاڈے حق وچ گواہی دتی آئی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اس نو آکھیا او خزانہ کھلا پہ جتنا چاہیے گھن کے لگا، اللہ نے وہی بھیجی، میرے پیغمبر علیہ السلام اس ایک واری تہاڈے حق وچ گواہی دتی ہے نا، تے اس واسطے مصر دا خزانہ کھول دیتا نے۔ ذرا تصور کرو جیڑا بندہ میرے حق وچ گواہی دے سی، جیڑا میرے حق وچ گواہی دے سی تے آکسی اشہد اللہ الہ، اچھا آنکھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، میرے پیغمبر مت ذرا تصور کرو تساں اپنی بساط دے مطابق دتا تے میں اس نو اپنی رحمت دے مطابق دیسا۔ بہرحال عرض میں کرنا چاہتا بندہ پہنچیا التحیات پڑھدا اگو کیا دا گڈی جسے لین تے چڑھ دیئے تے او سٹارٹ گھن دیئے تے وقت انجن صحیح گرم تھیندا تو اس ویلے پچھلے آدھن بھائی پچھائیں مڑاؤ خیر پر تو اگائیں راہ بند نے۔ اللہ اکبر چلو ایک گل تے نکی جی سن گنو تے بات اگے لگے بہندے ہیں۔ اے ہن بندہ اے ہنج کریں دے ہو نا، اے انگوٹھا تے اے درمیان والی انگلی اس دا ہلکا پڑھیں دے ہو تے اے انگلی کے کریں دے ہو، کے پڑھ دے ہو اشہد اللہ الہ، اے ہن سگنل جڑا نے سگنل اے اپ پہ اے اپ، تسی آدھے ہو اشہد اللہ الہ، اس پلیٹ فارم تے الوہیت دا ربوبیت دا معبودیت دا پلیٹ فارم ہے، اس تے اشہد اللہ الہ اس پلیٹ فارم الوہیت تے نہ کوئی نبی آ سکتا، نہ کوئی ولی آ سکتا، نہ کوئی غوث آ سکتا، نہ کوئی قطب آ سکتا، نہ کوئی ابدال آ سکتا، نہ کوئی ولی آ سکتا، نہ کوئی علی آ سکتا۔ اگو بات تسا سگنل ڈون کر کے کیا دیو الا اللہ، اس ربوبیت دے پلیٹ فارم تے بھک دیئے ہکو ذات کس دی، اچھا آنکھو کس دی۔ چلو میں عرض کرنا چاہتا، میں ایک قرآن پاک دی آیات دا حصہ پڑھیا، اس وچ بھی اللہ کس سے بیان پہ کریں دا دو، حضرت مریم دا انہاں دی اماں دا تے حضرت زکریا علیہ السلام دا۔ اس تو بھی قرآن دی غرض صرف قصہ سنا منان نہیں، ایک غرض قرآن دی، قرآن یہودیاں دے شبہاں دے جواب پہ دیندا، عیسائیاں دے شبہاں دے جواب پہ دیندا، اور اللہ پاک فرمائیں دیں اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ
إنك أنت السميع العليم. اے آل عمران دی عورتیں اور عمران دی بیویے، او عمران جڑا بیت المقدس دا امام ہے، بیت المقدس دی امامت کرنا والا بندہ ہے، اس دی گھرالی ہے، اس دے پیٹ وچ حمل ہے، خامن تا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، ہن اے اللہ دے دربار وچ نظر پئی منیندی ہے کہ آدھی ہے میرے پالن ہارا، جو کچھ میرے پیٹ دے اندر ہے او میں تیرے نام تے آزاد کر دے ساں، اس کول میں اپنا کوئی کم دھندا نہ لے ساں، میں کوئی دنیا دا کم اس کو لو نہ کر ویسا، روٹی کماون واسطے میں اس نو کسے جگہ تے ملازمت نہ کر ویسا، اے میں ہمیشہ ہمیشہ واسطے تیرے گھر دی خدمت واسطے وقف چا کرے سا، تیرے گھر دی خدمت چ لگا راسی. او اماں کیا دیئے انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا. اے عورت آپ بھی ولی ہے، ولیاں دے خاندان دیئے، اے دلیل بھی قرآن پہ ذکر کرندہ. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. انہاں دے آل دی عورتیں او کیا دیئے ولیہ عورتیں، ولیاں دے خاندان دی عورتیں کیا دیئے انی نظر تو لکا، میں نظر منیندیاں تا صرف تیرے واسطے پئی منیندیاں، تیرے نام دی پئی منیندیاں. دسنا چاہتا ہے قرآن اے جتنے اللہ دے سچے ولی ہوندے نے او سچے ولی نظر منن تا کس دے نام دی منیندن. تابت مسلمانوں جڑا بندہ دعویٰ کرندہ ہے میں ولیاں دے منن والا، ساڈا تے دعویٰ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اساں تا اللہ دے ولیاں نو منن والے ہاں. تا اللہ دے ولیاں نو منن دا طریقہ کیویں؟ منن دا اے طریقہ نہیں انہاں دے پاسے کانڈ نہ کرو، انہاں دے سامنے چار پائی الٹی کھٹ کے اچو، او آمن تا انہاں نو اچیاں جگہ تے بٹھاو، آپ جراتا جتیاں میں چ بیٹھے. او منن دا طریقہ ہی وے مسلمانوں، اللہ دے نیک بندے تے اولیاء دے منن دا طریقہ ہی وے جیڑا اس ولی دا عقیدہ ہے اس عقیدے نو منو تے اپنا گھنو، اے ہے اس نو منن دا طریقہ. تا مسلمانوں ولیہ کیا دیئے انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ جو کچھ بھی ہے بھی میں تیرے نات پئی نظر منیندیاں. معلوم ہویا نظر دے لائق کونے، ذرا اچھا بولو، نیازاں دے لائق کونے، منت منوتیاں دے لائق کونے. وہ آدھی میں آزاد کرے ساں، بات ویکھو عمل کریں دی پئیے، اے عمل پئی کریں دیئے. ایک گل تا قرآن اگو جا کے سمجھیں دا ہے، پتہ نہیں بات میں نے او یاد نہ رہے، اگے ون کے قرآن سمجھیں دا ہے. اے تسا دیو اے جڑے ہوندے نے اے کنہ دے مرید گھروں ٹرن تا انہاں نوں پتہ لگ ویندا ہے کیڑی شے ساڈے واسطے پکا کے لئی آندن. اور کہیں شاید نہیں پتہ لگتا، اس کا پتہ لگ بیندا ہے پکیڑی شے لے کے آمدے پہنے. یقین کرو مسلمانوں، یقین کرو، بس اس سے چیز تے سارا خانگاہی نظام پیا چلدا ہے. اے لوگاں نو بلیٹی بیٹھے نے غریباں مسکیناں نو نادانا تے جوہال طبقے نو ہاں جی نظریہ کے ہوندا جی ہاں جی او فلانی شے لے کے آندا پہ فلانی فلانی فلانی، اس سے چیز تے نظراں لگیاں ہویاں نے. نہ میرے بھائی
بھائیو نام اللہ دسنا چاہتا ہے اور اچھے خاندان تے ولیاں دے خاندان دی عورت خود بھی ولی ہے اس نو اتھو آمن آلیاں دا پتہ تا بعد اس نو تا اپنے پیٹ چ ہومن آلے حمل دا بھی پتہ عمل دا بھی پتہ کوئی نہیں کون جاننا لے الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انسا وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیظ الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادہ میرے بھائیو عرض کرنا چاہتا ہوں اماں کیا دیئے مولا میں تیرے نات دین دی پئیاں ایک کام تا میں چنگا پئی کریں دیاں نیکی دا کام ہے نا لیکن نیکی دا کام کر کے بندہ آکڑ نہ کھلوے اس جلائیاں نہ پیا کرے ایک داڑے دے نماز چا پڑھئے اس نماز اس نو ہور کوئی خیال نہیں آیا مان کے منجی تے بیریا ان انتظار پیا کرندہ کیڑے ویلے مینڈے تے وہی آن دیئے سمجھیں دے پہ ہو جی ہاں اسی اے ہیڈی ساری نیکی کروں تا ساڑھے پیر زمینہ تو پٹی ویندے میں انج کر دیتا تے او ایڈی بڑا کم پئی کریں دیئے تے کیا دیئے میرے پالن ہارا اے میں تا دین دی تیرے ناتے پئیاں اگو کیا دیئے فتقبل منی میرے پالن ہارا اے جڑی میں نظر منیے اس نو تو شرف قبولیت عطا فرما اللہ اس نو قبول فرما اور جن دے میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے پیو مستری بنا کھلوتا ہے تو سب پیو آنکھ دے یا میری بولی بکری ہے ابا جی اوری مستری بنے کھلوتن پتر جی اوری مزدور بنے کھلوتن ایک معمار بنا کھلوتا ایک مزدور بنا کھلوتا ہے او بنا رہے ہے کیا دے اللہ اے میں تیرا گھر تا بنا سکتا ربنا تقبل منا اے جڑا کم میں کیتا اس نو کے کرچا قبول کرچا اے اممہ بھی کیا دیئے رب فتقبل منی اللہ مینڈی طرف مینڈی اے نظر قبول فرما گن تے تیرے دربارچ کھلو کے آرسواں پئی کریں دیاں فریادہ پئی کریں دیاں تن پیا دیاں دتی بھی تیرے نا تیرے قبول بھی اپنی مرضی نال تے مہربانی نال کر گن تے تیرے دروازے تے وت کیوں پئی جا دیاں انکا انت السمیع العلیم میرے پالنہارا انکا انتا اے علماء بیٹھے نے اے انہ بھی آگیا اگو کاف ضمیر خطاب دی بھی آئی کھلوتی ہے بات اگو قرآن کیا دے انکا بات آگ دے انتا بات اگو سمیع نہیں آکھیا ایڈا بڑا الف تے لام چا ذکر کیتا ہوتے کیا دیئے میرے پالن ہاران تین اس واسطے پئی فریادہ کریں دیاں میں سرندی پکرندی تین اس واسطے پیاں میرا نظریہ ہی بھی انتا السمیع العلیم میریاں فریادانوں سنن آلہ صرف تو ہی میں اور ایک کون پیادہ قرآن پیادہ قرآن تے ایک اللہ دی ولیہ دا عقیدہ ہے سبحان اللہ
اللہ دی معلوم ہویا اے جڑا عقیدہ ان اے اپنا لیندا اے او عقیدہ اپنائی ودا جڑا کس دا عقیدہ ہے اچھا چاکھو ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا پہ کرے معلوم ہوندہ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ دی یہ ہے کہ ما فوق الاسباب ہر ایک دیاں ہر بیلے ہر جاتو سنن اللہ صرف کون ہے ذرا اچھا آنکھو صرف کون ہے ہن اس اے نظر تمنی ہے پر اس نو نہیں پتہ میرے پیٹ چ کیڑی شے وے اے اپنے زام دے مطابق تا سمجھی کھلوتی اللہ میں نے پتر دے سی اللہ میں نے بچہ دے سی میں بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دے سا پر او دیون والا ہے اس دیاں اپنیاں مرضیاں نے بندہ سمجھیندا اے ہو سی تا بہتر ہو سی پر اے بہتری نو جانن والا کون ہے او جنجے قرآن میراث دے مسئلے بیان کریں دائے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اکے بن کے قرآن آکھ دائے اے اللہ نو پتہ ہے تہاڈا زیادہ خیر خواہ کون ہے بندہ سمجھیندا ہے سارا مال پتر نو چا دیو تے دھیاں نو محروم چا کرو اللہ دائے تو سمجھیندہ ہے پتر خدمتاں کرے سی میرے واسطے بہتر ہو سی میں جان دائیں بہتر کیڑائی تاں میں حکم پہ دے دائیں اس نو جے دو حصے دے میں تا دینو بھی ایک حصہ او بھراؤ جٹو زمیندارو میرا خیال ہے تہاڈا مزاج اے مسئلہ سنن دا نہیں کرے گا میں سمجھی کھلتا نا اللہ اکبر اللہ اکبر مولانا احمد علی لاہوری آنکھو رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک مرید آئی وہ کاڑا سائیڈ دا تے حضرت کول کنواں دی بوری بھر کے گھن آیا شیرال گیٹ پہنچا حضرت دی خدمت پیش کیتے حضرت نے پوچھیا کتھو لے کے آیا کہ جی میرا اپنا باغ ہے میں اپنے باغ دے لے کے آیا حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے باغ تین میراث وچ ملی آئی جی آجی میرے ابا جی دی میراث وچ میں ملیا آکھے اس میراث جو بہن نو حصہ دتا ہی اس آکھیا نہیں کوئی نہیں دتا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا نہیں دتا تا کنو گھن منج میں ایک کنو کھامنا بھی حرام سمجھے گا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ انکا انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مریم میرے پالن ہارا ان کے پیا دیے جدو وضع حمل ہویا آدیے میں تا بچی نو جنم دیتا دل چکے ہائی کہ کون ہو سی پتر ہو سی میں تا بچی نو جنم دے دیتا تے او جس جو تا بہتر جاندہ ہے خوب جاندہ ہے کیڑی شے نو جنم دیتا تے اگوا دی لئی سزا کرو کا لون صاحب میرے بھائیو اے کر دی آندیے کر دی آندیے کر دی آندیے اللہ پاک بھی فرمائیں دے میں خوب پتہ ہے اور تو دل چ پئی سمجھے دیے یہ میں پتر مل سی تے انج کرے سی انج کرے سی انج کرے سی میں تن چا دھی دتی ہے میں تن بچی چا دتی ہے او سمجھنا لے مسلمانوں میرا رب دسنا چاہتا ہے خیر کیڑی شے وچ میں جان دواں میں تن پتر دے
لوا پتہ نہیں او کم کرے یا کہ نہیں پر جڑی میں تن دھی جا دتی ہے تو چاہندی ہے مسجد اقصی دا بیت المقدس دا خادم بن ویسی میں تن دھی جا دتی ہے بچی جا دتی ہے اور اس بچی نو میں او شہکار جا بنے سا اپنی قدرت کاملہ دا میں اس نو پتر جا دے سا تو خادم بنا چاہندی ہے میں اس نو پتر جا دے سا جیڑا بیت المقدس دا امام بن ویسی فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى ہن چونکہ میرے پیچھے سگنل ڈاؤن ہویا پیا میں اس واسطے ہن مکھندا لیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم میں اس دا نام رکھیا ہے مریم ہاں اے او مائی کر دی ویندی ہے آخر کریندیاں اللہ دے دربار درخواست پیش کریں دیئے مولا اس نو بھی میں اس دی اولاد نو بھی تیری پناہ وچ پہ دین دیا یا اپنی زبان چاکھیے بولی وچ آدھی اللہ اے تو تھی تا دتیا پر اے میری تھی میں تیرے حوالے پہ کریں دیا اس دے حوالے اسی گھروں ٹورن لگ دیا پڑوسیاں نو آدھیا اے ساڑھا گھر تو سڈے حوالے ہاں دے بات گڈی تے چلے کھیندیاں مولا علی دے حوالے ہاں او کیا دیئے مولا میرے اللہ میں کس دے حوالے پہ کریں دیاں انی اعیدھا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم فتقبلہا ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب میں لیٹ آیا انہاں دا کوئی قصور نہیں پر قصور مینڈا بھی کوئی نہیں میں راتی 2 بجے گھر پہنچا ستا ہی کوئی نہ ایڈا تے بس اتنے ٹر پیا لیٹ ہو گیا رہے تو کیونکہ میری عادت نہیں کہ میں بعد آلے خطیب دا وقت لے لوں میرے نالو انتہائی بہتر عالم باعمل مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب مدظل العالی وہ تشریف لے آئیں اے آمنا اے اس گل دی دلیل ہوندی کہ او جڑا سگنل اپ کھلوتا ہائی ڈاؤن تھی گئی اللہ تعالیٰ بہنتے تو ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تے اے تو ہاڈا قرضہ باقی رہ گیا انشاءاللہ میں اتار دے سا اللہ عمل دی توفیق